سورہ فاطر پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 28۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانہ کذالک انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، صدق اللہ العظیم۔ ومن الناس اور انسان، والدواب اور چوپائے، والانعام اور جانور، مختلف الوانہ کذالک ایسے ہی ان کے مختلف رنگ ہیں۔ انما بے شک یخشی اللہ من عبادہ العلماء اللہ کے بندوں میں اللہ سے پورے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالی غالب اور بخشنے والا ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی کی قدرت کی جو ندرت انگینیاں ہیں ان کا تسلسل ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ کہا یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہو جاتی، اس کو آگے بھی دیکھو۔ جانوروں پر اگر تم نظر دوڑاؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ان کی رنگ آمیزیوں میں قدرت نے کتنی حکمتیں رکھی ہیں۔ ہزار بار بھی آنکھیں دیکھیں تو سیر نہیں ہوتی، بار بار دیکھنے کا جی چاہتا ہے۔ زیبرے کو دیکھ لیں، قدرت نے کیسی وہاں پر نقاری کیا اور کس طرح اس کو آراستہ پیراستہ کیا ہے۔ اس طرح باقی جانوروں میں دیکھ لیں، پورا وجود سفید ہے بکری کا اور اس میں کہیں کہیں سیاہ داغ ڈال دیے جو دلکشی کا منظر پیش کر دیں۔ سبحان اللہ۔ کہا یہ تم ان چیزوں کا مطالعہ کرو، اور پھر کہا انسان تجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اپنی ذات پر غور کر، اپنی قد و قامت کو دیکھ، خد و خال کو دیکھ، صباحت اور ملاحت کو دیکھ، قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں تیرے اپنے وجود میں۔ ایک بابے کی اولاد ہو کر اربوں کی تعداد میں ہو تم، لیکن ایک دوسرے سے شکلیں نہیں ملتی۔ اگر مؤثر ایک بابا آدم ہے تو پھر تم سب کی شکلیں تو ایک آدم کے ساتھ بالکل یکساں ملنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اپنی باطنی قوتوں کو دیکھو، ذہنی استعدادوں کو دیکھو، تو تمہیں یہاں بھی بالکل سارا ماحول مختلف نظر آئے گا۔ ایک باپ ایک ماں کے بیٹے، ہر کسی کا ذہن بھی الگ ہے اور ہر کسی کی باطنی قوتیں اور استعدادیں بھی الگ ہیں۔ کہا تم اس کائنات کا جتنا مطالعہ کرتے جاؤ گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ حکمت ربانی کے کئی جلوے تمہاری نگاہوں کے سامنے رونما ہوتے جائیں گے۔ ہاں، یہ تدبر، یہ مطالعہ، یہ غور، یہ فکر جس کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، کیوں دعوت دی جا رہی ہے؟ تم یہ تدبر کرو، مطالعہ کرو اس کائنات کا، اپنے وجود کا، حیوانوں کا، جانوروں کا، چوپایوں کا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ تمہیں اللہ جل سبحانہ و تعالی کی ذات، اس کی قدرت اور اس کے حکمتوں کے علم کی عین الیقین کی دولت تک لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو، عین الیقین کی دولت اگر تمہیں مل گئی نا تو حق الیقین کی دولت اس سے دور نہیں ہے۔ اگر تمہاری طلب سچی ہوئی
تو قدرت اپنی توفیق حق کا ہاتھ تمہاری طرف بڑھائے گی اور تمہیں اس مقام پر جا کر وہاں فائز کرے گی جہاں ہر سمت تمہیں روشنی ہی روشنی نظر آئے گی اور تمہارے دل اس کی خشیت سے معمور ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم تمہیں اس کائنات کے مطالعہ کی دعوت دے رہے ہیں، تدبر کی دعوت دے رہے ہیں، غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے وجود کو دیکھو، اپنے قد و قامت کو دیکھو، اپنے خط و خال کو دیکھو، قدرت نے کتنی حکمتیں اس میں رکھی ہیں۔ یارو ایک تھم کٹ جائے، 4 انگلیاں قائم رہیں تو تم کسی چیز کو تھام نہیں سکتے۔ ایک تھم کے اندر کتنی حکمتیں ہیں، باقی 4 انگلیاں تمہیں بیکار لگے گی کہ یار یہ تو کمال تھم کا ہے، لیکن اگر تھم قائم رہے اور باقی 4 کاٹ دی جائے تو پھر بھی تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ ہر ایک اپنی جگہ پر ایک حکمت رکھ رہی ہے اور اس حکمت پر تم کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر ہتھیلی کی طرح قدرت سیدھا ہاتھ ہی بنا دیتی اور انگلیوں کی تقسیم نہ کرتی پھر تمہارا حال کیا ہوتا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ عبث ہے اور یہ سب کچھ بیکار ہے؟ یہ اس نے تمہیں غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے تمہارے وجود میں اپنی حکمتیں رکھی ہیں کہ تم ان میں غور و فکر کرو۔ تم ہر روز چپائی کاٹتے ہو اور مسلسل کھاتے جا رہے ہو، کبھی ان کے اندر حکمتیں دیکھی قدرت کی؟ ننھا سا دل دھڑکتا ہے اور اتنے وجود کو قائم رکھے ہوئے۔ تم جانور کے اندر جب اس کو چیرتے پھاڑتے ہو، اس کو کاٹتے ہو تو اس کے اندر دل دیکھتے نہیں ہو؟ تو یہ تمہیں قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آ رہی؟ اس لیے تمہیں غور و فکر اور تدبر و مطالعہ کی دعوت دے رہے ہیں کہ یہ چیز تمہیں عین الیقین کی دولت سے نوازے گی، اور عین الیقین کی دولت اگر تمہیں نصیب ہو گئی تو حق الیقین کی منزل تمہارے قریب آ جائے گی، اور حق الیقین کی منزل اگر مل گئی تو پھر یاد رکھنا تمہارے دل اللہ کی خشیت سے معمور ہو جائیں گے، اور جس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے پھر اس سے بڑی نعمت اس کے لیے اور کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں علماء ہی پوری طرح اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہاں علماء سے مراد وہ نہیں ہے جو تاریخ اور فلسفے اور دنیاوی مروجہ علوم کے عالم ہوں، وہ عالم مراد نہیں ہے۔ یہاں سے کون عالم مراد ہے؟ جو اللہ کی ذات و صفات کا علم رکھتے ہوں، سبحان اللہ، جو قرآن و حدیث اور کتب فقہ پر جن کا عبور ہو، اور پھر شرعی احکام جو ضروری ہے زندگی کے لیے وہ انہیں مستحضر ہوں، ان کے دماغ میں حاضر ہوں۔ اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہو جائے گی، اس کے ساتھ پھر دولت کیا ان کے پاس ہو؟ ان سب سے بڑھ کر دولت یہ ہو کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تاکہ وہ اپنے علم پر عمل بھی کریں۔ یہاں سے وہ مراد علماء مراد، یہاں سے صرف جاننے والے مراد نہیں ہیں کہ جو جاننے والے ہیں وہ عالم ہیں، نہیں، یہاں سے وہ علماء مراد ہے جو اللہ کی ذات و صفات کا علم رکھتے ہوں اور قرآن و حدیث اور فقہ کی کتب پر انہیں عبور ہو، اور ساتھ احکام شرعیہ انہیں مستحضر بھی ہوں، اور سب سے بڑی دولت کہ ان کے دل میں خوف خدا بھی ہو۔ تو یہ وہ علماء ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا علم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لیس العلم من کثرت الحدیث لیکن العلم من ان کثرت الخشیت۔ علم بہت زیادہ باتیں بنانے کا نام نہیں ہے، علم نام ہے اللہ سے زیادہ ڈرنے کا۔ سبحان اللہ، کہا علم اللہ سے زیادہ ڈرنے کا نام ہے۔ اور حضرت امام مالک سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں ان العلم لیس بکثرت الروایہ وانما العلم نور یجعل اللہ فی قلبہ۔ علم
کثرت روایت کا نام نہیں ہے، علم ایک نور ہے جو اللہ جس بندے کے دل کو پسند کرتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ کیا تعریف فرماتے ہیں انما العالم من خشی اللہ عز وجل، عالم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ اور حضرت ربیع بن انس کیا تعریف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں من لم یخش اللہ عز وجل لیس بعالم، جو اللہ عز وجل سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں ہے۔ تو یہاں جن علماء کا ذکر ہے وہ یہ علماء ہیں کہ علم بھی ہو اور ساتھ خوف خدا بھی ہو، ان کے دلوں میں خشیت بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں یہ ہیں اللہ کے بندوں میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والے، یہ علماء ہیں۔ تو یہ ان کے متعلق۔ اس کے بعد اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب اور بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ دو جملے بڑے قابل توجہ، یہ دو جملے بڑے قابل توجہ۔ اب ذرا دیکھنا کیا ہے، کہا کہ جو انسان اللہ تعالی عز و جل کی نافرمانیوں پر اصرار کرتا ہو، بار بار نافرمانیاں کرتا ہو، اللہ جل سبحانہ و تعالی اس کی گرفت کرنے پر غالب ہے، اسے پکڑنے پر غالب ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہو اور ڈر کر توبہ کرتا ہو، اللہ اس کے لیے بخشنے والا ہے، اللہ اس کو بخشنے والا ہے۔ اب جس ذات میں یہ دو قدرتیں موجود ہوں، خود بتائیے کہ انسان کو سب سے زیادہ اسی ذات سے ڈرنا چاہیے نا، جو پکڑنے پر بھی قادر ہو اور بخشنے پر بھی قادر ہو، پھر سب سے زیادہ اسی ذات سے تو ڈرنا چاہیے۔ اور پھر یاد رکھنا خوف کی دو قسمیں ہیں، ایک خوف کیا ہے کہ انسان اپنی معصیت اور اپنی خطاؤں کو دیکھے اور پھر اس کے اندر یہ ڈر پیدا ہو کہ قیامت کے دن میری باز پرس ہوگی، اور اگر میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری نہ ہوا تو میں عذاب کا مستحق بن جاؤں گا۔ اب یہ سوچ کر یہ خوف اسے گناہوں سے باز رکھتا ہے، اس کی وجہ سے وہ گناہوں سے باز رہتا ہے۔ ایک خوف یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن میرے نیکیوں کا پلڑا بھاری نہ ہوا تو میں عذاب کا مستحق گنا جاؤں گا، تو اس وجہ سے وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ اور ساتھ کیا ہے، اگر کبھی نفس کی شامت سے یا اغوائے شیطان سے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوراً توبہ کرتا ہے، اور ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہر وقت آنسو بھی بہاتا رہتا ہے۔ جب تنہائی میں موقع ملتا ہے اپنے گناہوں کی فہرست سامنے رکھ کر پھر کیا کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے اور ساتھ نیکیاں کرتا رہتا ہے، کیونکہ نیکیاں بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو یہاں جن علماء کے ہے نا کہ اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، یہ خوف مراد ہے کہ وہ آخرت کی فکر سے گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں اور پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہتے ہیں، اشک بار رہتے ہیں، اور ساتھ نیکیاں بھی کرتے ہیں تاکہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے گناہ مٹ جائیں۔ ایک خوف یہ ہے جس کا مطالبہ علماء سے کیا جا رہا ہے، اور دوسرا خوف کیا ہے، سرے سے گناہ کرتے ہی نہیں، سرے سے ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، لیکن وہ اللہ کی ہیبت اور جلال سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ بے نیاز ذات ہے، نہ معلوم کس بات پر ناراض ہو جائے اور گرفت کر دے۔ گناہ نہیں ہوتا ان سے، کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی ہیبت اور جلال سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ خوف ان کو ہر وقت لاحق رہتا ہے کہ وہ ذات بے نیاز ہے اور نہ معلوم کس بات پر گرفت کر لے۔ قیامت کے دن جو انبیاء کہیں گے نا نفسی نفسی، آج مجھے اپنی فکر، آپ اپنی فکر، انبیاء کو گناہوں کا خوف نہیں ہوگا، انہیں خوف کس بات کا ہوگا، اللہ کی ہیبت و جلال کا۔ یہ ہے خوف کی دوسری کہ جو انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، ٹھیک ہے نا، وہ یہ خوف ہوگا کہ اللہ کی ہیبت و جلال سے ڈر رہے ہوں گے انبیاء کرام۔
وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں، کیونکہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ اللہ کی ہیبت و جلال سے ڈرتے رہتے ہیں کہ بے نیاز ذات ہے، کسی بات پر گرفت نہ کر لے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خوف کی دو قسمیں، ایک گناہوں کا خوف ہے اور ایک اس کی ہیبت و جلال کا خوف ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے والے علماء کون ہیں؟ جو ان دونوں خوفوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں، لیکن اگر نیکیاں مسلسل کر رہے ہیں تو پھر بھی اس کی ہیبت و جلال کا ڈر رکھتے ہیں کہ وہ ذات کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ علماء ہیں جو اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، اور اللہ بہت غالب اور بخشنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے